السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محترم حضرات، الحمدللہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسے عنوان کے سلسلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جس پر ہم تمام کو عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آج ہم الحمدللہ مسلمان بھی ہیں اور الحمدللہ اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ بہت سارے کام ہم دینی کاموں میں آگے بڑھے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ لیکن اصل شرط جو ہے، مین اہم بات جو ہے، وہ بات ہے کہ اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ جو بھی کرنا ہے اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر آدمی نیک عمل کر رہا ہے، عمرے پہ عمرہ کر رہا ہے، حج پہ حج کر رہا ہے، بہت ساری نیکیاں کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے اندر اخلاص نہیں، للہیت نہیں، اللہ کے لیے نہ کر رہا ہو، تو اس کے سارے اعمال، ساری نیکیاں ضائع ہیں، سارے اعمال بیکار ہیں۔ اللہ خیر کا معاملہ کرے، پہلے ہی نیکیاں کم، گناہ زیادہ ہیں، اور پھر وہ نیکیاں کرتے ہیں، پھر دکھاوا کر لیتے ہیں، اخلاص نہیں ہوتا ہے، اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں اس کے سارے جتنے اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، جیسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ آپ نے دیکھا کہ بقرعید کا موقع آیا، بقرعید میں لوگ جاتے ہیں قربانیوں کے لیے، گوشت کے لیے، قربانیوں کے لیے جانور، کوئی اونٹ، کوئی بکرے، کوئی گائے، کوئی الگ الگ جیسے جو جائز جو قربانی کے جو ہے جانور ہیں، وہ لا کر ذبح کرتا ہے۔ اس کے سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ نے کیا بیان فرمایا، کہا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقویٰ منکم، پہنچتا ہے تو اس کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ کس نیت سے اس نے قربانی کی، اس کے ارادے، اس کی سوچ، اس کی فکر کہ قربانی جو کر رہا ہے، جو اونٹ لایا، بکرے لایا، گائے لایا، لیکن اس کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت کیا تھی، کہ اللہ کو راضی کرنے کی تھی، یا کسی محلے میں لوگوں کو بتانے کے لیے تھی، یا خاندان میں اپنا نام روشن کرنے کے لیے تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو ایسے جو ہے کاموں سے اللہ محفوظ فرمائے، اور جو بھی کام کریں اللہ کی مرضی کے خاطر کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر یاد رکھو۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو ہم عمل کریں گے، اگر ہماری نیت خالص ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو جو بھی عمل کرو، چھوٹا سا عمل اگر آپ کا کیوں نہ ہو، ہاں ایک جو ہے کسی سے ہنس کر ملاقات کیوں نہ کی ہو، یا کبھی ایک گلاس پانی کسی کو انسان کو پلا دیا ہو، لیکن اس کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ جو بھی کام کروں اس اللہ کے رضا کے لیے کروں، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے نہ کروں۔ یہ سوچ ہمارے اندر آنا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں کیا فرمایا، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جو انسان کی نیت ہوتی ہے، جیسا ارادہ وہ کرتا ہے، اسی کے حساب سے اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ ہماری نیتوں کو دیکھ کر ہمارا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک 3 اشخاص کا، یعنی 3 افراد کا ذکر آپ بار بار سنے ہیں ممبروں پہ، کئی علماء سے، کہ ایسے لوگوں کی باتیں، جو 3 ایسے افراد جن کے سلسلے میں جو ہے روایتیں آئی ہیں، کہ کہا کہ وہ 3 افراد دیکھنے میں بہت نیک ہوں گے، بہت متقی ہوں گے، بہت پرہیزگار ہوں گے، لیکن افسوس کہ وہ جہنم میں الٹے ٹانگ کر زمین کے جو ہے بلکہ گھسیٹ کر جو ہے کھینچتے ہوئے ان کو لے جا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس میں ایک آدمی کون ہے؟ کہ اس میں ایک آدمی وہ ہے جو بہت بڑا عالم ہوگا، اس کے اندر علم ہے، وہ بیانات کرتا ہے، لوگوں میں دعوتی کام کرتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، لوگوں میں تبلیغ کرتا ہے، لوگوں میں جو ہے بہت سارے انداز سے اپنا عالمانہ رویہ پیش کرتا ہے، اور ساری باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن جہنم میں الٹے ٹانگ کر گھسیٹتے ہوئے اس کو کھینچ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وجہ یہ ہوگی کہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، وہ دکھاوے کے لیے کرے گا۔ اس کے دل میں ایک بات آئے گی کہ لوگ مجھے بہت بڑا علامہ بولیں،
بہت بڑا عالم بولیں، بہت بڑا جو ہے دنیا کا مانا ہوا انسان اور عالم دین بولیں، اس کے اندر ایک جو ہے ایک ذرا برابر نیت بدلنے کی وجہ سے، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، لوگوں میں ایک بڑے عالم کو اپنا نام کہلوانے کی وجہ سے، اللہ کے لیے نہ کرنے کی وجہ سے، اتنا بڑا عالم ساری زندگی 100 سال تک اس نے نیک عمل کیے ہیں، نیک کام کیے ہیں، بس اخلاص نہ ہونے کی بنیاد پر اس کو جہنم میں الٹے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا آدمی شہید ہوگا۔ شہید کے بارے میں کیا سنا آپ نے؟ شہید کے بارے میں سنا کہ اس کو مردہ مت بولو، اللہ کے نظر میں وہ زندہ ہے۔ ہاں، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے شہید ہیں۔ ایسے حالت میں اگر ان کے اندر بھی ذرہ برابر اگر خلوصیت نہ ہو، اگر ان کے دماغ میں یہ بات آئے کہ مجھے بہت بڑا بہادر بولیں، بہت میں جو ہے ہزاروں لاکھوں کفار کو شہید جو ہے ختم کرنے والا کہیں، اور مجھے میرا نام باقی رہے دنیا کے اندر، یہ سوچ کر یہ نیت لے کر جو ہے ایک اللہ کے راہ میں شہید ہوتا ہے، لیکن اس کی نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اسے بھی الٹے گھسیٹتے ہوئے زمین پر گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حال ایک شہید کا بھی ہوگا۔ اور تیسری بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ بچائے، خیر کا معاملہ کرے۔ ہمارے آج مالدار ہیں، اس مالدار کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو کہ ان کو بھی الٹے ٹانگ کر زمین کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ جو مالدار اللہ کی رضا کے لیے خیر و خیرات نہ کرے، جو مالدار اللہ کے راہ میں بہت سارے قرآن تقسیم کرتا ہے، بہت سارے مساجد تعمیر کرتا ہے، بہت سارے نیک اعمال کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے، بہت سارے بچوں کی تعلیم کے لیے جو پیسہ خرچ کرتا ہے، لیکن اس کی نیت کیا ہے کہ اسے بہت بڑا مالدار بولیں، بہت امیر بولیں، اور اسے مسجد کا متولی بنائے، ذمہ دار بنائے، گاؤں کا ذمہ دار بنائے۔ یہ سوچ اس کے اندر آنے کی وجہ سے اتنے خیر و خیرات کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اسے بھی زمین کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو جو بھی عمل کرے، چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو، ہم ذرہ سا عمل کیوں نہ کریں، اس مالک کی رضا کے لیے کریں۔ ہمارا مسکرانا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا